جی میں ہوں فالم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ بیوی نے گھر میں خاوند سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ذرا یہ تو بتائیے مرچیں کس موسم میں لگتی ہیں۔ خاوند کو بہت ہی معصوم سا تھا، اس نے کہا بیگم یہ تو نہیں پتہ کون سے موسم میں لگتی ہیں، لیکن جب جب سچ بولو بہت زور کی لگتی ہیں۔ تو بلاول نے کیا ہی جو ہے وہ سچ کا بیان دے دیا، اس کی مرچیں جو ہیں وہ دور تک لگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کے وہ حمایتی جو کہ ان کے دور حکومت کے عرصے کے دوران مختلف بینیفٹس سمیٹتے رہے دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کے، تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ ایک لمبی تمہید باندھ دی اور دن کو رات کہنا شروع کر دیا اور رات کو جو ہے وہ دن کہنا شروع کر دیا، یعنی اندھیرا اور اجالا آپس میں کیسے جو ہے وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ کوئی اندھے سے بھی پوچھے تو وہ کہے گا جی مجھے تو نظر نہیں آتا، تو یہ تو اندھیرا ہے، اجالا تو کوئی اس سے مختلف ہی ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ جب ارلی ایٹیز میں ملک سے چلی گئیں تو نواز شریف کا باہر جانا جو ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہے۔ اور پھر جب بے نظیر بھٹو جو ہے وہ مشرف دور سے کچھ ٹائم پہلے یہاں سے چلی گئی تھی اور پھر 2007 میں جب وہ واپس آئیں تو وہ بھی جو انہوں نے عرصہ باہر گزارا تو نواز شریف کا ایٹ پریزنٹ لندن میں رہنا بالکل اس سے جناب مطابقت رکھتا ہے۔ تو جناب ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنی عجیب و غریب، تبھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ بھائی الطاف حسین یہاں سے چلا گیا تو اس نے ایم کیو ایم کو وہاں سے چلایا، تو نواز شریف صاحب یہاں سے ڈیلیں کر کے گئے، وہ پہلا سائن کر کے گئے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کوئی سائن شدہ ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ مجھے ملک سے جانے دیا جائے، جبکہ ان کے سگنیچرز ہیں آن این ایگریمنٹ، جو سعودی عرب کے لوگ آ کے یہاں ایسے ایسے لہرا کے ہمیں دکھاتے تھے کہ جناب یہ نواز شریف صاحب ہیں جو یہاں پر سائن کر کے گئے ہیں، اور یہ 10 سال کے لیے کر کے گئے تھے، کہتے تھے جو جیل میں ہو اس کا کیا جو ہے وہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو سکتا۔ تو اب جو ہے جھوٹ کر کے فراڈ کر کے یہاں سے گئے ہیں، ادروائز تو نہیں جا سکتے ہیں۔ تو ان کا کیسے جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے موازنہ اور تقابلی جائزہ ہو سکتا ہے؟ رہا آصف علی زرداری کا باہر رہنا، جب وہ جیل سے نکلا تو باہر چلا گیا، تو بھائی آصف علی زرداری کوئی نہ تو جھوٹ بول کے گیا تھا نہ ہی کوئی سائن کر کے گیا تھا۔ تو یار ہمیں آپ بے وقوف مت بنانے کی کوشش کریں، نہ لوگوں کو بے وقوف بنائیں۔ بڑے بڑے جناب اینکر ہیں، بڑی بڑی ان کی جو ہے وہ یعنی ان کی صحافت کی نا دنیا میں ان کی لمبی لمبی جناب زندگیاں گزری ہیں، لیکن جھوٹ وہ ایسے بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ذرا ان کو تاریخ بھی تو پڑھ لینی چاہیے تھی، وہ بے نظیر صاحبہ بھی تو تشریف لے گئی تھیں تو پھر وہ بھی باہر رہیں گی، تو یہ باہر آنا جانا رہنا، اور بھائی وہ ایگریمنٹ کر کے نہیں گئے تھے، یہ تو جناب سدھے سدھے سامنے پہلے ایگریمنٹ مشرف سے کیا، اب جو ہے وہ دھوکھا اور فراڈ سے میرے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں تو جناب میں مر رہا ہوں۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو۔ اسی لیے تو تشبیہ دی ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جن کا ذکر انہوں نے کر دیا۔ اب ہم دوبارہ آپ کو کیا بتائیں، جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کہتی ہے میری پلیٹلیٹس کم ہو رہی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں، میں ادھر ہی ہوں اور انہی لوگوں کے ساتھ جینا اور مرنا ہے۔ اور جب وہ ایگریمنٹ کر کے گئے تھے تو جہاز کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے نا ایسے ہاتھ ہلا رہے تھے 40 صندوقوں کے ساتھ، اور 40 چور اور علی بابا کی کہانیاں ان کے بارے میں پرنٹ ہوئی تھی۔ تو کتنے لوگ، اور پھر یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ہو گیا۔ وہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے نا وہ مرنے والے ہیں، وہ اشاروں پر کام نہیں کرنے والے۔ پتہ نہیں ان کو کب سمجھ آئے گی، یعنی 40 سال سے زیادہ پیپلز پارٹی کی تاریخ ہوگی، یعنی جب سے وہ چیزیں آگے سے بتا رہے ہیں کہ ہم کو ڈیلیں کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے، انہوں نے کسی چیز کا کوئی بینیفٹ نہیں لیا، انہوں نے آپ کی ہر چیز کو ایکسپوز کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ آپ اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کس قدر اندر سے ناپاک ہے۔ یہ چیز انہوں نے ثابت کی ہے۔ مشرف کے ساتھ انہوں نے کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو اتنے سال سے یہ بندہ اتنا بول رہا ہے یہ اندر سے کتنا ناپاک ہے، کیونکہ اس سے ملک نہیں چل رہا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی تھے ان ساروں نے بڑی کوشش کی کہ یہ یہاں پر کوئی ڈیل کر لے، کوئی نہیں۔ مسٹر آصف علی زرداری کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ لمبی لمبی بولی ہیں،
لیکن اس بندے نے کوئی ڈیل نہیں کی. اس نے کہا مجھے آپ بدنام کر دو، جو مرضی کر دو، لیکن تم لوگوں سے ڈیل نہیں کروں گا. پھر وہ ایک صاحب ان نواز شریف کے حمایتی، وہ کہتے ہیں آصف علی زرداری، جب نواز شریف کے یعنی اقتدار شروع ہوا تھا 2013 میں، تو وہ انہوں نے ایک اینٹ سے اینٹ پہ جانے والی بات کی تھی، پھر وہ ملک سے چلے گئے تھے. تو نواز شریف صاحب اسی طرح کے، اور بھائی زرداری صاحب جو ہے وہ کوئی ڈیل کر کے تو نہیں گئے تھے، نہ یہ کہہ رہے تھے میری تو پلیٹلیٹس کم ہو گئی اور میں مرنے والا ہوں، یہ کہہ کے وہ یہاں سے نہیں گئے اور عدالتیں مجھے جو ہے نا وہ جانے کی اجازت دے دیں. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، باہر تھے باہر چلے گئے، جب ان کا دل کیا باہر سے آ گئے. اس سے آپ کے مزید نیچ ہونے کی، یعنی ایک تو نواز شریف صاحب خود جھوٹ بول کے تو انہوں نے اپنا درجہ پست کرتے کرتے وہ نیچے، اس نے کہا آواز دی، کہتا کدھر سے آواز دے رہے ہو، کہتا کنویں سے، کہتا ہے جہاں رہو خوش رہو. تو نواز شریف صاحب ایک کنویں میں خود گر گئے. اب ان کے جو حمایتی ہیں جو اتنے سالوں سے ان کے اقتدار میں مزے لوٹتے رہے، اب وہ اگر اندھیرے کو اجالے کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مائنڈ کے اندر کتنی پستی ہے. تو اس پستی پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ آپ لوگوں کے اندر بردباری نہیں ہے، آپ کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور آپ دوسروں کو کہتے ہیں یہ لوگ ڈیل کرنے والے ہیں. جو پھانسیاں چڑھتے ہیں، جو گولیاں کھاتے ہیں، وہ ڈیل نہیں کرتے ہیں. ڈیل وہ کرتے ہیں جو اس وقت سائن کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے بھائی کو اندر لگایا ہوا ہے، تم جو ہے نا وہ جا کے میرے لیے کوئی منتیں سماجتیں کر لو، کچھ کر لو. ابھی ان کے ایک پرانے کھلاڑی وہ چودھری نثار صاحب ابھی نکل کر آئے تھے، وہ میں تو اس وقت ان کو عمران خان کو اور طاہر القادری کو آگے نہیں آنے دینا چاہتا تھا. وہ بھائی آپ جو ہے وہ ادھر ملے ہوئے تھے دوسری طرف، تو نواز شریف بیچارے کو پھنسانا چاہتے تھے. اب جو ہے وہ نواز شریف بیچارہ پھنس چکا ہے، تو اب اپنے بھائی کو اس نے لگایا ہوا ہے کہ اس کی کوئی جان بخشی کرا دے. ہیں آپ سارے ڈیلنج ہو گئے. اس لیے جو لوگ نیٹ اینڈ کلین ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پہلے سوچیں اور تھوڑی عقل سلیم کو حاضر کریں. دلیل بھی دیں تو کسی لاجک سے دیں. یہ بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی لاجک کی گفتگو انتہائی، اب کیا کہیں، وہ بہت ہی بری ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.